السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستور راوی پر آج ہم بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں مستور راوی کی تعریف، مستور کسے کہتے ہیں، ظاہری عدالت کا معنی کیا ہے، باطنی عدالت کا معنی کیا ہے۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ کے ہاں مستور سے مراد کیا ہے۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ کے علاوہ محدثین نے مستور سے کیا مراد لی ہے، اور جو محدثین نے کئی راویوں کو مستور کہا ہے، اس پر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے لغوی بحث۔ مستور یہ ساتارہ سے اس میں مفعول ہے، یعنی مستور اس کا مصدر الستر ہے۔ جیسے کہہ دیتے ہیں رجل مستور و ستیر۔ اصطلاح کے اندر اس سے مراد کیا ہے۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے مجہول کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک قسم مستور بیان کی ہے ابن الصلاح رحمہ اللہ نے، اور مستور راوی کی تعریف کرتے ہوئے ابن الصلاح فرماتے ہیں المجہول الذی جاہلت عدالتہ الباطنہ وہو عدل فی الظاہر وہو المستور۔ مجہول وہ راوی ہے جس کی باطنی عدالت مجہول ہو اور ظاہر میں وہ عدل ہو۔ باطن میں اس کی عدالت مجہول ہے اور ظاہری طور پہ اس کی عدالت درست ہے، اسے کہتے ہیں مستور۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ کے ہاں بعض ائمہ نے کہا کہ مستور وہ ہے من یکون عادلا فی الظاہر، ظاہر میں اس کی عدالت ہو، ولا تعرف عدالت باطنہ، اور اس کی باطنی عدالت کا پتہ نہ چلے۔ علوم الحدیث ابن الصلاح صفحہ نمبر 111 ہے۔ امام زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے جو بعض ائمہ کا لفظ بولا ہے اپنی تعریف میں، اس سے مراد امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ ہیں، کیونکہ جوینی رحمہ اللہ نے مستور کی یہی تعریف کی ہے۔ انوکت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374، نکت زرکشی مراد ہے۔ اسی طرح ایک امام عراقی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ابن الصلاح نے بعض ائمہ سے مراد امام بغوی لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عراقی صاحب نے کہا ہے کہ اس سے مراد امام بغوی رحمہ اللہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی مستور کی یہی تعریف کی ہے۔ فتح المغیث صفحہ نمبر 160 ہے، اس میں یہ تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا ہی اہم فائدہ کہ مستور کی اصطلاح باقاعدہ طور پر سب سے پہلے امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے ہی بنائی ہے، اس کے بعد ائمہ محدثین نے ابن الصلاح رحمہ اللہ کی اس اصطلاح کو لیا اور عام کر دیا۔ ظاہری عدالت اور باطنی عدالت سے مراد کیا ہے؟ ظاہری عدالت سے مراد ہے عدم العلم بالفسق، یعنی اس کے اندر کوئی فسق والی چیز معلوم نہ ہو، فسق والی چیز معلوم نہ ہو، اسے کہتے ہیں ظاہری عدالت۔ اور باطنی عدالت سے مراد ہے
کہ اس کے اندر باطنی طور پر عدالت کا علم ہو جائے، یعنی باطنی طور پر عدالت کا وجود کا پتہ چل جائے، اسے کہتے ہیں باطنی عدالت۔ تو اس کے لیے بڑا زیادہ اس کی سیرت کو دیکھا جائے گا، اس کے مختلف زندگی کے علیحدگی کے پہلوؤں کو بھی دیکھا جائے گا، پھر جا کر ہم کسی کی باطنی عدالت کی گواہی دے سکتے ہیں، اور ائمہ محدثین نے ایسے ہی کیا ہے۔ امام زرکشی رحمہ اللہ ابن صلاح کی تعریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مرادہ بالعدالت ظاہرہ العلم بعدم الفسق، فسق کا علم نہ ہو، فسق کا عدم ہو۔ اور رہی باطنی عدالت، تو اس میں توثیق کرنے والوں کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْبَاطِنَ فَهِيَ الَّتِي يُرْجَعُ فِيهَا إِلَىٰ أَقْوَالِ الْمُزَكِّينَ، یعنی ائمہ محدثین نے جو اس کی توثیق کی ہے، اس کے اقوال سے ہم باطنی عدالت کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ امام زرکشی صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے مستور کی یہ تعریف کی ہے، لم تظہر منہ کبیرہ، کہ جس میں کبیرہ گناہ کا اظہار نہ ہو، یعنی کسی شخص سے کبیرہ گناہ ظاہر نہ ہو، تو اسے کہہ دیتے ہیں مستور۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ التمہید لابن عبد البر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 201 ہے۔ ابن صلاح رحمہ اللہ کی مستور کی تعریف پر محدثین نے بڑی زیادہ بحثیں کی ہیں، اس میں کافی زیادہ تفصیلات ہیں۔ ایک اور اہم فائدہ امام شافعی رحمہ اللہ عادل کی خبر قبول کرنے کے بارے میں انہوں نے ایک بہت اہم فائدہ لکھا ہے اپنی کتاب اختلاف الحدیث میں، صفحہ نمبر 12 ہے۔ فرماتے ہیں انما کلفنا العدل عندنا علی ظاہر لنا، کہ ہم ظاہری طور پر عادل دیکھیں گے، ظاہری طور پر، لأننا لا نعلم مغیب غیرنا، ہمیں کیا پتہ جو ہمارا غیر ہے اس کے خفیہ یعنی پوشیدہ حالات کون سے ہیں۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں ظاہر کا مکلف کیا گیا ہے، ظاہر کا، نہ کہ ہم اس کے یعنی پوشیدہ امور خفیہ باتوں کی بھی اطلاع کے پیچھے ٹو لگائیں وغیرہ وغیرہ۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے جو مستور میں کہا ہے عدالت ظاہری عدالت باطنی، اس میں راجح بات کیا ہے؟ سارے اقوال کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، یہی اکثر علماء کا قول ہے، وَهُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْفِسْقِ، بات ختم ہوئی۔ یعنی ان ظاہر العدالہ هو من عرف بمجرد الاسلام ولم يظہر علیہ سبب، یعنی جو شخص مسلمان ہے وہ ظاہری طور پر عادل ہے اور اس میں کوئی فسق کا سبب ہمیں ظاہر نہیں ہوا، بات ختم ہوئی۔ اور جو عدالت باطنی ہے، ہی التی تعرف عن طریق الخبرہ بالراوی والبحث عن سیرتہ وسریرتہ حتی یغلب علی الظن عدم فسقہ فیما خفی علینا من امرہ۔ ظاہری یعنی باطنی عدالت سے مراد وہ راوی جو راوی کے امتحان کے طریقے سے پہچانی جائے کہ اس کے پاس علم کس درجے کا ہے، تقوی کس درجے کا ہے، اس کی سیرت کے بارے میں وغیرہ، یہاں تک کہ ظن غالب ہو جائے کہ اس کے خفیہ معاملات میں بھی فسق نہیں ہے۔ پتہ چل جاتا ہے آدمی کے نیکی تقوی کا، ایسے پتہ چل جاتا ہے۔
یہی راج قول ہے امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی مراد کا، یہی محدثین نے اس میں تفصیل لکھی ہے۔ جب ہم کتب جرح و تعدیل کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں ہمیں کافی زیادہ راوی ملتے ہیں جن کو محدثین نے مستور کہا ہے، تو ان کے شاگرد ایسے راویوں کو ملے ہیں، ایسے لوگوں کو ملے ہیں اور ان سے حدیثیں لی ہیں، یہ ایک وضاحت ہے۔ مثلا امام ابو زرع رازی نے محمد بن ہارون رازی اللؤلؤی ابو عبداللہ کے بارے میں کہا، ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے، کتابت عنہ حدیثا واحدہ، وکان ینزل مدینہ بدستک شیخ مستور۔ ابو زرع فرماتے ہیں میں نے اس سے ایک حدیث لکھی ہے، وہ بدستک شہر میں اترے تھے اور یہ مستور شیخ تھے، شیخ مستور۔ یہ قول الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد 8 صفحہ نمبر 117 میں ہے۔ اسی طرح امام بزار فرماتے ہیں حدثنا عمران بن ہارون البصری وکان شیخا مستورا۔ لو جی، امام بزار فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا عمران بن ہارون بصری نے اور وہ مستور شیخ تھے، وکان عندہ ھذا الحدیث وحدہ، اللہ اکبر، اس کے پاس یہ ایک ہی حدیث تھی، وکان ینزل ناحیۃ الخریبہ، وہ خریبہ کی طرف آئے تھے، یہاں رہے تھے، سبحان اللہ، وکان الناس ینتابونہ فی ھذا الحدیث یسمعونہ عنہ، لوگ اس کی طرف جاتے تھے اور ان سے یہ حدیث سنتے تھے، یعنی ان کے پاس صرف ایک ہی حدیث تھی، سبحان اللہ۔ تو اور ان کو امام بزار رحمہ اللہ مستور بھی کہہ رہے ہیں، یہ مسند بزار جلد 3 صفحہ نمبر 160 ہے۔ اسی طرح اور بھی اقوال ہیں، مثلا امام دارمی نے یحییٰ بن معین سے یہ قول نقل کیا ہے، ابو یعقوب اسحاق بن ابی اسرائیل المروزی کے بارے میں سکتون، لفظ سکہ ابن معین سے نقل کیا ہے۔ پھر دارمی صاحب نے کہا لم یکن اسحاق بن ابی اسرائیل اظہر الوقف حین سألت یحییٰ عنہ وهذه الاشیاء التي ظهرت علیہ بعد ویوم کتبنا عنہ کان مستورا۔ تو اب لکھا بھی ہے اس سے لیکن وہ حکم بھی مستور کا لگا رہے ہیں۔ تاریخ ابن معین روایت عثمان دارمی جلد 1 صفحہ نمبر 102 ہے، راوی نمبر 293 ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں احمد بن محمد بن احمد المالکی کے بارے میں، یہ ابن ذہبی کی نسبت سے معروف تھے۔ ابن ذہبی فرماتے ہیں کتابت عنہ شیئا یسیرا وکان صدوقا مستورا، ماشاء اللہ۔ تو یہ تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378، راوی نمبر 2252 ہے، سبحان اللہ۔ یعنی راوی کو صدوق بھی کہہ رہے ہیں اور مستور بھی کہہ رہے ہیں۔ صدوق یہاں ضبط راوی کی صفت ہے، یعنی راوی کا ضبط اچھا ہے، حدیث کے قابل ہے۔ رہا مستور کا حکم، وہ راوی کی عدالت پر ہے، راوی کی عدالت کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی زیادہ اقوال ملتے ہیں۔ ان مثالوں سے یہ ثابت ہوا کہ کتابت عنہ حدیثا واحدہ سمعت منہ احادیث کثیرہ، اللہ اکبر۔ یعنی یہ دلیل ہے کہ ایسے راویوں کی معرفت یعنی طویل مدت سے نہیں تھی، بس اچانک ہی پتہ چلا، اچانک ان سے فائدہ لیا محدثین نے۔ یہ چند ضروری باتیں تھی امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی تعریف پر، اور بھی کافی تفصیلات ہیں
جن کو ہم جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ اگلی بحث ہے امام ابن الصلاح کے علاوہ کہ ہاں مستور کسے کہتے ہیں۔ تو کچھ بحث اس پر بھی ہم کرتے ہیں۔ پہلی بات، لفظ مستور کا اطلاق ہر اس راوی پر کیا محدثین نے جس سے دو نے بیان کیا ہے یا دو سے زیادہ نے، جیسا کہ امام ابن القطان رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بین المستورہ، یعنی مستور راوی سے مراد من روا عنہ راویان فاکثر، جس سے دو بیان کرنے والے ہوں یا زیادہ ہوں۔ یہ بیان الوہم والایہام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 13 ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا بھی موقف اور منہج ابن قطان رحمہ اللہ کی طرح ہے مستور راوی کے حوالہ سے۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وہ مجہول الحال اور مستور کو ایک ہی مانتے ہیں۔ تو ان کے ہاں وہ راوی جس سے بیان کرنے والے دو ہوں یا زیادہ ہوں، ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں۔ بعض محدثین نے مستور کا اطلاق اس راوی پر بھی کیا ہے جس سے بیان کرنے والا ایک ہی راوی ہو۔ یہ امام ابن سید الناس رحمہ اللہ کا ایسا قول ہے۔ ابن سید الناس کی مثال امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب نیل الاوطار میں ملتی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 ہے۔ ابن سید الناس رحمہ اللہ نے ایک راوی کو مستور کہا اور اس سے بیان کرنے والا صرف ایک ہی ہے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسحاق بن کعب بن عجرہ کے بارے میں کہا تابعی مستور، کتابی ہے مستور ہے، عن ابیہ وعنہ ابنہ سعد، یعنی اس سے بیان کرنے والا صرف ایک ہی ہے۔ امام ذہبی صاحب اس کو بھی مستور کہہ رہے ہیں۔ مستور پر آخری بحث کہ ائمہ محدثین نے کئی ایک ثقہ راویوں کو مستور کہہ دیا ہے۔ ائمہ محدثین نے کافی زیادہ ثقہ روات حفاظ پر جن کی عدالت اور ضبط پر محدثین کے اتفاق ہے، ان میں لفظ مستور بول دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی کافی مثالیں ہیں، مثلا قاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبداللہ المسعودی الکوفی ابو عبداللہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا مستورن ثقۃن، اللہ اکبر۔ لو جی، مستورن ثقۃن، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ العلل و معرفۃ الرجال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328 ہے۔ اس راوی سے ایک جماعت نے بیان کیا ہے، یہ کوفہ کے قاضی تھے۔ امام ابن معین نے بھی کہا رحمہ اللہ نے کان رجلا نبیلا، ابو حاتم نے کہا صدوق ثقۃ، یعنی اور بھی محدثین سے اس راوی کی توثیق ملتی ہے۔ ساتھ امام احمد صاحب ان کو مستور بھی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا راوی احمد بن عبداللہ بن الخازر ابو الحسن المعروف بابن سوسنجردی راوی، ان کے بارے میں امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں کان ثقۃ معمونا دینا مستورا الی آخرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حوالہ تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 237، راوی نمبر 1959 ہے۔ اس سے بھی ایک جماعت نے بیان کیا۔ تیسرا راوی احمد بن طلحہ بن احمد ابو بکر المعروف بابن المنکی ہے۔
امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں ثقۃ مستورن، ثقہ بھی کہا مستور بھی کہا۔ تاریخ بغداد جلد 4 صفحہ نمبر 212 ہے۔ ان سے بھی ایک جماعت نے روایت کیا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں الامام الواعظ، سبحان اللہ، سیر اعلام نبلا جلد 17 راوی صفحہ نمبر 477 ہے۔ اسی طرح ایک راوی محمد بن عبداللہ بن محمد ابو بکر الفقی المالکی الابہری ہے۔ امام محمد بن ابی الفوارس نے کہا کان ثقۃ امینا مستورا انتہت الیہ الرئاسہ فی مذہب مالک۔ یہ قول تاریخ بغداد للخطیب البغدادی میں ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 462 ہے۔ اسی طرح ایک راوی محمد بن حسین بن علی بن ابراہیم ابو سلیمان الحرانی ہے۔ محمد بن ابی الفوارس نے کہا کان شیخا ثقۃ مستورا، سبحان اللہ۔ یہ بھی قول تاریخ بغداد میں ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 242 ہے۔ اس طرح ایک راوی محمد بن عیسیٰ بن دیزک ابو عبداللہ البروجردی ہے۔ ابو العباس بن الفرات نے کہا کان ثقۃ مستورا، سبحان اللہ، یعنی ثقہ بھی راوی ہے اور مستور بھی کہا ہے۔ یہ تو چند ہم نے والے بیان کیے ہیں، اس طرح اور بھی کئی ایک راویوں کے نام ہمیں کتب جرح و تعدیل میں ملتے ہیں۔ اب ایسے راوی جو ثقہ بھی ہیں اور ان کو محدثین نے مستور بھی کہا ہے، تو اس سے مراد پھر کیا ہوا؟ اس سے مراد یہی ہے کہ ائمہ محدثین کے ہاں ان کی عدالت اور توثیق بالکل برحق تھی، اسی وجہ سے انہوں نے وہ ظاہری اور باطنی طور پر ان راویوں کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ثقہ کہا ہے۔ اور پھر ان کو مستور کیوں کہا ہے؟ یہاں مستور لغوی معنی پر محمول ہے، لغوی معنی پر محمول ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان میں کوئی فسق کا سبب ظاہر نہیں ہوا، یہ ثقہ ہیں، ظاہراً باطناً عادل ہیں، ہر لحاظ سے پختہ ہیں، مقبول روایہ ہیں، ان میں فسق کا کوئی سبب ظاہر نہیں ہوا، تو اس لیے محدثین نے ساتھ لفظ مستور بھی بول دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری بات کا خلاصہ ہم نے پیش کر دیا ہے، اسی پر مستور کی بات ختم ہوتی ہے۔ تو اب یہ مستور کی 5-6 بحوث کی طرف اشارہ کیا ہے، تفصیلات بیان نہیں کی۔ تو یہی ہے، یہ علم حدیث مبارک علم ہے۔ جب ہم ایک چیز کے پیچھے لگ جائیں گے، ڈٹے رہیں گے، لگے رہیں گے، مطالعہ کریں گے، کتابوں سے، اساتذہ سے رابطے کریں گے، خود دراسے کریں گے، اشکال آئے گا شیوخ سے پوچھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس فن کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق دے گا۔ ورنہ جب ہمیں ہم اور غم نہیں لگے گا قرآن و حدیث کے علم کا، تو ہم بھی تھوڑا بہت مطالعہ کر کے، سرسری سا مطالعہ کر کے گزر جائیں گے، تو شاید اس تھوڑے سے مطالعے میں وہ برکت، وہ خیر، وہ پختگی نہیں ملے گی جو ایک ایک چیز کے دراسہ میں، ایک ایک چیز کی تحقیق میں ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے 1-2 دن میں ہماری مجہول کی بحث ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔